تو آج کا ہمارا سبق ہے فرار، یہ ہے سید محمد محسن کا۔ یہ جو فرار ہے، فرار کا نام فرار کیوں رکھا گیا، پہلے اس چیز کو ہم جانیں گے اور سمجھیں گے۔ فرار کے معنی آتا ہے بھاگنے کے، اور یہ جو مضمون ہے یہ مضمون نفسیاتی ہے۔ اس فرار مضمون کے اندر ایک کردار کا ذکر خاص طور سے کیا گیا ہے، وہ کردار ہے محمود۔ محمود کے بارے میں بتایا گیا ہے، محمود کی پوری چیز کو اس مضمون کے اندر، اس افسانے کے اندر اتارا گیا ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ محمود بچپن سے ہی وہ ایک چیز دیکھتا آتا تھا اپنے گھر میں کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ اس کے ماں، اس کے والد پر حاوی ہو جاتے تھے، اور لڑائی جھگڑا یہ چیزیں ان کو الجھن محسوس ہوتی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ عورتوں سے متنفر ہونے لگا۔ اتنا متنفر ہو گیا، اتنا متنفر ہو گیا کہ جب ان کی شادی ہوئی، وہ اپنے سسرال میں زنانہ خانے کے اندر گیا، ان کے ذہن میں وہ باتیں گھومنے لگی جو انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا تھا کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ میری والدہ میرے باپ کو دبا دیا کرتا تھا۔ یہ باتیں ان کے ذہن میں گھومنے لگی، اور اس کے ذہن میں خاکہ بن کے ابھرا عورتوں کے متعلق کہ عورت وہ ہے جو مردوں کو ذلیل سمجھتی ہے، اور اسی چیز کے بنا پر اس کی شخصیت نامکمل رہی۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ مختصر سا میں نے بتا دیا، باقی آپ پڑھیں گے تو پورا واقعہ ہے، پورا اس کا ایک افسانہ ہے، لیکن آج ہم اصل چیز کو پڑھیں گے۔ اور ایک چیز یہ جانیں کہ آپ کا کلاس 10 کا جو بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے، اس میں اردو میں سب سے زیادہ مصنف کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، رائٹر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں، میں نے 17 پوائنٹ کو نکالا ہے، یہ 17 پوائنٹ میں نکالا ہوں، اور یہ 17 پوائنٹ کو آج ہم لوگ پڑھیں گے اور کچھ سیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے بورڈ پہ دیکھتے ہیں۔ پہلا چیز ہے کہ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگار میں ہوتا ہے۔ اس چیز کو یاد، سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگار میں ہوتا ہے، یعنی افسانہ نگار اردو میں جتنا بھی لوگوں نے اردو میں افسانہ لکھا ہے، ان میں سب سے زیادہ اہم کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ کیا ہے سید محمد محسن نے۔ نمبر 2، وہ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ اب سید محمد محسن کون تھے؟ تو سید محمد محسن نفسیات کے پروفیسر تھے۔ اس کے بعد ہے نفسیات ان کا خاص موضوع تھا، یعنی سید محمد محسن کا جو خاص موضوع تھا وہ کیا تھا؟ نفسیات تھا۔ ہوتا ہے ڈفرینٹ لوگ، کسی کا خاص موضوع انگلش ہوتا ہے، کسی کا اردو ہوتا ہے، کسی کا کچھ اور ہوتا ہے، تو سید محمد محسن کا خاص موضوع نفسیات تھا۔ اس کے بعد ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا میں کافی مقبول ہوئی، یعنی سید محمد محسن نے بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن انوکھی مسکراہٹ، سید محمد محسن کی جو کتاب ہے انوکھی مسکراہٹ افسانوں کا مجموعہ، یہ اردو دنیا میں بہت زیادہ مقبول ہوا، بہت زیادہ شہرت اس کتاب کو ملی۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 پٹنہ میں ہوئی۔ یاد رکھیں گے کہ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 کہاں ہوئی؟ تو پٹنہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ ان کے والد کا، یعنی سید محمد محسن کے والد کا نام سید محمد محسن کے والد کا نام تھا سید محمد رشید۔ اس کے بعد 1926 میں سید محمد محسن نے رام موہن رائے سیمینری پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ میٹرک کا امتحان کب پاس کیا؟ تو 1926 میں، 1926 میں۔ اس کے بعد 1928 میں پٹنہ کالج سے آئی اے کیا۔ آئی اے کب کیا؟ 1928 میں۔ اور 1931 میں نفسیات کے ساتھ بی اے آنرس کا امتحان پاس کیا۔ یاد رکھیں گے سید محمد محسن نے بی اے کا امتحان کب پاس کیا؟ بی اے کا امتحان کب پاس کیا؟ تو 1931 میں۔ سید محمد محسن نے بی اے کا امتحان کب پاس کیا؟ 1931 میں۔ اور آئی اے کا امتحان کب پاس کیا؟ 1928 میں۔ میٹرک کا امتحان کب دیا؟ 1926 میں۔ یہ جو میں گول دائرہ بنا رہا ہوں اس کو ذرا دھیان سے دیکھیے گا۔ اس کے بعد 1934 میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے فرسٹ کلاس سے پاس کیا۔ اب دیکھیں
1934 میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ اب سید محمد محسن نے ایم اے نفسیات سے ایم اے کب کیا؟ 1934 میں 1934 میں سید محمد محسن نے ایم اے فرسٹ کلاس سے پاس کیا۔ کس یونیورسٹی سے؟ پٹنہ یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد 1938 میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچر بحال ہوئے۔ 1938 میں سید محمد محسن پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچر بحال ہوئے۔ اس چیز کو یاد رکھیں گے کہ اگر آپ کسی کالج میں یا اسکول میں پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد اگر آپ اسی کالج یا اسکول میں آپ کا پڑھانے کے لیے رکھا جا رہا تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر کوئی بچہ مثال کے طور پہ کسی کالج میں یا اسکول میں پڑھا اور پھر وہ پڑھنے کے بعد اسی کالج اور اسکول میں پڑھا رہا ہے، تو آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بچہ پڑھنے میں کتنا زیادہ تیز ہوگا، اس کا رہن سہن کس اعتبار سے ہوگا۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی اسکول میں دوبارہ آ رہے ہیں تو وہاں ہر چیز میٹر کرتا اور معنی رکھتا ہے۔ تو سید محمد محسن 1938 میں پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچر بحال ہوئے۔ 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچر بحال ہوئے۔ مستقل طور پر وہ لیکچر کب بنے؟ تو 1948 میں، یاد رکھیے گا 1938 میں عارضی طور پر لیکچر بحال تھے شعبہ فلسفہ کا، اور 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے اندر شعبہ نفسیات میں مستقل یعنی پرماننٹ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ نفسیات شعبہ نفسیات میں لیکچر بحال ہو گئے۔ اس کے بعد 1953 میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات بحال ہوئے۔ اب یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ سید محمد محسن صدر شعبہ نفسیات کب بحال ہوئے؟ تو 1953 میں، یاد رکھیے گا 1953 میں وہ صدر شعبہ نفسیات بحال ہوئے، اور 1947 میں وہ اپنی ملازمت سے سرگزر ہو گئے۔ 1947 میں وہ اپنی ملازمت سے سرگزر ہو گئے، ریٹائر ہو گئے۔ کب ریٹائر ہوئے؟ تو 1947 میں۔ اس کے بعد ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ، افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی جاوے، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ان تمام کتابوں میں افسانوں کا مجموعہ جو تھا وہ ہے انوکھی مسکراہٹ، یہ ہے افسانوں کا مجموعہ، اور نفسیاتی مضامین کا مجموعہ کیا ہے؟ تو نفسیاتی جاوے، یہ نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، اور شاعری مجموعہ کیا ہے؟ تو زخم کے پھول شاعری مجموعہ۔ اب سوال تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے کہ اس کا سوال کس طریقے سے بنتا ہے۔ سوال پوچھے گا کہ سید محمد محسن کے افسانوں کا مجموعہ کیا ہے؟ تو انوکھی مسکراہٹ۔ سید محمد محسن کے نفسیاتی مضامین کا مجموعہ کیا ہے؟ تو نفسیاتی جاوے۔ سید محمد محسن کے شاعری مجموعہ کا نام کیا ہے؟ تو زخم کے پھول۔ یاد رکھیے گا یہ نفسیاتی زاوے جو ہے یہ نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے، اور یہ انوکھی مسکراہٹ جو ہے یہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد سید محمد محسن کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ سید محمد محسن کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یعنی کل 7 اولاد تھے ان کے۔ اور آپ نے یعنی سید محمد محسن نے 1973 میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کیا۔ سوال یہ دے گا کہ سید محمد محسن نے حج کب ادا کیا؟ تو حج کب ادا کیا؟ حج ادا کیا 1973 میں۔ اس کے بعد سید محمد محسن کا انتقال 2002 میں علاج کے دوران دہلی میں ہوا۔ کب ہوا؟ 2002 میں۔ کہاں ہوا؟ دہلی میں ہوا۔ اس چیز کو دیکھ لیں گے۔ پھر سے دیکھیں، سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگار میں ہوتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ سوال آئے گا کہ وہ کس کے پروفیسر تھے؟ تو نفسیات کے پروفیسر تھے۔ نفسیات ان کا خاص موضوع تھا، یعنی سید محمد محسن کا خاص موضوع کیا تھا؟ تو نفسیات تھا۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا میں کافی مقبول ہوئی۔ اس کے بعد
डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को हुई, 10 पटना में हुई। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? 10 जुलाई 1910। कहाँ हुई? पटना में हुई। कहाँ हुई? पटना में हुई। उनके वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम मोहम्मद रशीद था। उसके बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तिहान कब इसको देख लेंगे। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? तो 1926 में पास किया। उसके बाद आईए का इम्तिहान कब पास किया? 1928 में। बीए अब 1931 में नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स का इम्तिहान पास किया और 1934 में नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास से पास किया। उसके बाद 1938 में वो पटना कॉलेज में शोबे फलसफा में आर्जी तौर पर लेक्चर बहाल हुए। सैयद मोहम्मद मोहसिन आर्जी तौर पर लेक्चरर कब बहाल हुए? तो 1938 में। और मुस्तकिल तौर पर कब बहाल हुए? 1948 में। उसके बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबे नफ्सियात कब बहाल हुए? 1953 में। सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का मजमुआ का नाम क्या है? अनोखी मुस्कुराहट। नफ्सियाती मजामीन का मजमुए का नाम क्या है? नफ्सियाती जावे। शायरी मजमुए का नाम क्या है? जख्म के फूल। और उनके बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन के कितने औलाद थे? 7। 3 बेटे 4 बेटियां। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने हज का फरीजा कब अदा किया? 1973 में। सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? 2002 में। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। इस चीज को जो निशान लगाया गया है इसको देख लेंगे और बेहतर तरीके से बढ़िया से इसको पढ़ेंगे और याद कीजिए। इसको याद कीजिएगा तब जाके जो आगे वाला सवाल है वो समझ में आएगा। अगर इसको याद नहीं कीजिएगा तो अगला सवाल समझ में नहीं आएगा। अगर चाहते हैं कि उर्दू में नंबर 90 प्लस आए तो पढ़ना पड़ेगा, पेज उल्टाने से काम नहीं चलेगा। इसलिए पढ़ें और टारगेट रखें कि हमें उर्दू में सिर्फ 90 प्लस नंबर लाना है, तब जाके कहीं 90 नंबर मिलेगा। अब हम आगे देखेंगे सवाल और जवाब को। चलिए अब देखिए ये मुख्तसर तरीन सवाल, ये मुख्तसर तरीन सवाल को देखिए। इस मुख्तसर तरीन सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो पहला सवाल का हम बस जवाब लिखेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। पहला सवाल, सवाल नंबर 1 और जवाब लिखेंगे हम बस। सवाल नंबर 1 है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना में। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी बताए? पटना में। कहाँ हुई थी? पटना में। और दूसरा सवाल है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है? सवाल नंबर 2। जवाब, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है? बताएं बताएं। 1910, 10 जुलाई 1910, 10 जुलाई 10 जुलाई 1910। जेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? तो इस किताब को पलटे, ये जो इस किताब को देखें, ये जो फरार है, ये फरार इसका अफसाना है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। तो हम जवाब लिखेंगे कि जेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? सवाल नंबर 3, जेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? तो अफसाना है फरार, अफसाना है फरार। उसके बाद चौथा सवाल है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताएं। सवाल डॉक्टर मोहम्मद सवाल डॉक्टर चौथा सवाल डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताएं। तो जवाब नंबर 4, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम
सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद रशीद। उसके बाद 5वां सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? सवाल, सवाल नंबर 5 और जवाब नंबर 5। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो नफ्सियात पर, नफ्सियात पर। नफ्सियात उनका खास मौजू था और नफ्सियात पर वो महारत रखते थे। ये रहे मुख्तसर तरीन सवाल। और इन्हीं चीजों में से अगर इस चैप्टर से मुमतहिन सवाल भी देगा तो जो चीज हमने अभी आपको बताया उसमें से और इसमें से, बस इससे बाहर नहीं जा सकता है। बस इस चीज को देखें। अब हम कल पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को निकालेंगे और इस बोर्ड पे लिखेंगे, उसका सवाल भी लिखेंगे और जवाब भी लिखेंगे।